بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ اللہ کے کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے انسان کا نامہ اعمال اس کے اپنے ہاتھوں میں ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جتنی ہو سکے اس مہینے عبادت کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر ان سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان کو بند نہیں کیا جاتا، اور ایک اعلان کرنے والا اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے کہ اے نیکی کے طالب، نیکی طرف آگے بڑھ اور بدکاری کا ارادہ کرنے والے بدی چھوڑ دے۔ اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بہت سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو آپ فرما دیجیے کہ میں قریب ہی ہوں، دعا مانگنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا مانگے بس انہیں میرا حکم ماننا چاہیے اور مجھ پر ایمان لانا چاہیے تاکہ وہ نیک راہ پر آ جائے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 186۔ اس سے پہلے 3 آیتوں میں روزے اور رمضان کے احکام اور فضائل کا ذکر تھا۔ اس کے بعد اس آیت میں فرمایا کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہی ہوں، جب وہ دعائیں مانگتے ہیں میں قبول کرتا ہوں۔ روزہ اور رمضان مبارک کے ذکر کے ساتھ دعا مانگنے کا تذکرہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ رمضان میں مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ دعا عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ہے کہ پکارنا، بلانا۔ عموماً یہ لفظ کسی ضرورت یا مدد کے لیے پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ دعا مانگنے کا حکم دیا اور دعا کو بھی اس عبادت اور بندگی کا ذریعہ قرار دیا، جو کہ اس امت کا خاص اعزاز ہے، ورنہ حضرت کعب احبار کی روایت کے مطابق پہلے زمانہ میں یہ خصوصیت انبیاء کی تھی۔ انبیاء لوگوں کے لیے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے، اور امت محمد یا کی خصوصیت کہ یہ حکم پوری امت کے لیے عام قرار دیا اور فرمایا، اور تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہے، ان دعا صالح المؤمن، یعنی دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ظاہر ہے کہ ہتھیار صحیح کام تب ہی دکھاتا ہے جب ہتھیار بھی تیز ہو اور چلانے والا بھی طاقتور ہو۔ اور دعا کیسے طاقتور بنی، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھا لیے۔ دعاؤں کے الفاظ کھلائے جو مسنون دعائیں کہلاتی ہیں، اور وہ اوقات بتا جن میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ ان میں ایک موقع رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ ہماری دعائیں کیسے طاقتور بنی، اس کے لیے بنیادی اصول اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 میں فرمایا، یعنی تم اپنے رب سے دعا کیا کرو عاجزی کے ساتھ اور پوشیدہ طریقے سے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دعا کرنے والا خشوع و خضوع یعنی عاجزی اور اللہ کے دھیان کے ساتھ دعا مانگنے، اور دوسرا ادب یہ معلوم ہوا کہ آہستہ آواز سے دعا مانگنا۔ اگر عام مقتدی دعاؤں سے ناواقف ہوں تو پھر عوام کے لیے اونچی آواز سے دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ دعا کی قبولیت کو مزید مؤثر بنانے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں مانگی جائیں جو قرآن مجید میں مختلف انبیاء کے حوالے سے مذکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دعائیں قبول فرمائی ہیں، یا احادیث میں جو دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں وہ مانگی جائیں۔
لیکن قرآن و حدیث کی عربی جملے جن میں دعائیں ہیں، اگر ان کا ترجمہ اور مطلب معلوم ہو تو پھر وہی دعائیں مانگنا افضل اور بہتر ہے۔ لیکن عام حالات میں اگر ان دعاؤں کا مطلب معلوم نہ ہو تو پھر مانگنے والے کو تو معلوم نہیں کہ ان دعائیں جملوں سے ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، لہٰذا ان دعاؤں کے پڑھنے کا ثواب تو ضرور ملے گا، لیکن اس دعا مانگنے نہیں کہیں گے بلکہ دعا پڑھنا کہیں گے۔ اس لیے دعا مانگتے وقت پہلے مصنون دعائیں پڑھ لی جائیں، پھر جو دعاؤں کا مفہوم نہ جانتا ہو وہ اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان مبارک دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے تو دل میں یہ خیال آ جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان دعا مانگنے سے رک جاتا ہے، اور وہ یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے بہت سی دعائیں مانگی ہیں، ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، لہٰذا پھر وہ انسان دعا مانگنے کی طرف متوجہ نہیں رہتا۔ اس بارے میں ایک بات تو یہ قابل ذکر ہے کہ ارشادات نبوی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حرام مال کھانے اور حرام لباس استعمال کرنے اور حرام کمائی کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن اس کے علاوہ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ بات پھر ذہن میں رہتی ہے کہ جب ہم نے بہت کچھ مانگا ہمیں تو نہیں ملا۔ اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ اس بندے کے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بسا اوقات تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے، اور بسا اوقات تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کا کام ہے اللہ سے دعائیں کرتے رہنا، مانگتے رہنا۔ یا تو اللہ تعالیٰ بندے کی وہی چیز دیتا ہے یا اس کا نعم البدل عطا فرما دیتا ہے، یا دنیا میں اس دعا کا کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کی بدولت اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور جب گناہ ختم ہو جائے تو پھر وہ ان دعاؤں کو اس بندے کی نیکیاں شمار کر لیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن بندہ نیکیوں کے ایک ڈھیر کو دیکھ کر کہے گا کہ یہ نیکیاں تو میری نہیں ہیں۔ اس سے بتایا جائے کہ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوتی تھی، ان کے بدلہ میں نیکیاں ملی ہیں۔ اس وقت بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سب کا بدلہ یہاں آخرت میں ملتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بہت سے لوگ جلد بازی کی وجہ سے اپنی دعائیں ضائع کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا دعا مانگنے کے بعد یہ کہنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، دعا کا ضائع کرنا ہے۔ لہٰذا رمضان میں اس بابرکت مہینے میں خوب دعائیں مانگی جائیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ دعا میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے دعا مانگنا، پختہ عزم سے دعا مانگنا، بار بار دعا مانگنا، اپنے قوم و ملک، اپنے قوم کے حالات، اس کے یتیموں اور غریبوں کے لیے دعا مانگنا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی رمضان کا یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، درمیانہ عشرہ بخشش کا ہے، اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ اس لیے دعا کرتے ہوئے رمضان مبارک میں خصوصاً اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا، نماز میں اضافہ ہو جاتا اور دعا میں بڑی عاجزی ہوتی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنی خاص رحمت نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، دعا قبول فرماتے ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ سحری کے وقت یہ پڑھتے رہا کرو، یا واصل مغفرت یعنی اے وسیع بخشش والے، اس کے پڑھنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزے میں دن پر خوب دعائیں مانگی جائے، اور پھر جب افطار کا وقت آ جائے تو یہ بھی بڑی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ
روزہ افطار کرنے کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے، اللہ پاک ہم سب پر کی جائز حاجات کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں نیکی کی ہدایت دے اور دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے آسانیاں کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔